جو انگریوڈ ایجوکیشن، مطلب کہ جو ایجوکیشن وہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ قبروں میں چلے گئے ہیں بچے جو ہیں، اور جو انکاؤنٹرز وہاں پہ اتنے انکاؤنٹرز ہوئے ہیں تاریخ میں، اگر کبھی ہسٹری جب لکھی جائے گی ایک صدی کے بعد کہ کیا کیا قربانیاں کشمیری قوم نے دی، تو پیلسٹینینز کے ایکول نہیں تو ان سے زیادہ ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہاں اتنا بڑا ایک آئرن کرٹن ہے. آپ لوگ جو یہاں میڈیا کے لوگ سارے آئے ہوئے ہیں، آپ کی بھی میں، مگر اس طرح کا میڈیا کی کوریج مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی بھی وہاں پہ، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل میڈیا ہومز ہوں، کسی کو ایکسیس نہیں ہے وہاں پہ. اور وہی میڈیا رپورٹنگ کی جاتی ہے جو ایگزیکٹلی جو مودی کی ڈکٹیشن ہوتی ہے، جو انڈین اسٹیٹ کی ہوتی ہے، RSS کی ہوتی ہے. وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ینگسٹرز جو ہیں وہاں پہ قیدوں کے اندر ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز میں. اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ جب میری شادی ہوئی تو میں پہلی دفعہ گئی، کیونکہ خود میں ایک آرٹسٹ ہوں، ایک پینٹر ہوں، تو مجھے پتہ ہے آرٹسٹ کے لیے تو ایک ڈریم کم ٹرو ہے کہ مقبوضہ کشمیر، جس کو ہیون آن ارتھ کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے پینٹنگ کرے، آرٹ کو دیکھے. تو ہوں گے وہاں پہ ایک بھی آرٹ گیلری نہیں ہے. وہاں پہ لوگوں کو آرٹ کے تھرو، کیونکہ آرٹ کے تھرو ہی دنیا کے اندر بڑی بڑی آرٹ اور پوئٹری کے تھرو ریولوشنز آئی ہیں، دنیا میں انسپائر کیا گیا ہے. اور تاریخ کو جب پرزرو، تو اس کے اندر آرٹسٹ کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے. ان کی سٹرگلز، چاہے World War I، World War II، اس سے پہلے بھی رینیسانس کا ایرا، جتنے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تو چاہے آج کے دور کا آرٹسٹ ہو، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ کے تھرو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہیلپ لے رہے ہوں، مگر ہر لحاظ سے جو کیمرے کی آنکھ ہوتی ہے، جو آرٹسٹ کی آنکھ ہوتی ہے، وہ ایک پرزرو کر دیتی ہے اس دور، اس صدی کا وہ مومنٹ، جس کے اندر ہم نے بہت سے مومنٹس ایسے دیکھے ہیں کشمیر کے اندر. جب ایک گرینڈ فادر دودھ لینے گئے تو ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا تھا ان کے ساتھ، جو اس کے نانا تھے، اور وہاں پہ جا کے انکاؤنٹر میں ان کو جس طرح شہید کیا گیا، اور ڈیڈ باڈی کے اوپر جو شہید ہوئے ان کے اوپر وہ چھوٹا سا بیبی بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد بلٹس ہی چل رہی ہیں. وہاں پہ 39 بچوں کو جس طرح ایک اسکول کے اندر ریڈ کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا مقبوضہ کشمیر میں. پھر پیلیٹس یوز کیے گئے اسٹوڈنٹس اور یوتھ کے اوپر، بڑوں پہ بھی، مگر دودھ پیتے بچوں پہ بھی، جو دنیا میں ایسے گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز اور ریپ کی ایپیڈیمک ہے، بلائنڈڈ پیلیٹڈ آئیز کی ایپیڈیمک ہے وہاں پہ کاسوس کی ایپیڈیمک ہے. میں کہتی ہوں ہر نئے سے نیا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ انڈیا نے وہاں پہ ایجاد کی ہے، خاص طور پہ مودی سرکار کے دور کے اندر. کہ اب تو یہ حالت ہے کہ پہلے تو 10 لاکھ فوج تھی، یہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے 5 اگست کے بعد، اور اس کے بعد 50 لاکھ انڈینز کو وہاں پہ ایز آکیوپائر سیٹلرز جو ہے وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا ہے. گھروں سے کشمیریوں کو نکال کے بے گھر کرنا، ان کو ریفیوجی کیمپس کے اندر، کنسنٹریشن کیمپس میں شفٹ کرنا. آپ کے پاس خبریں آ ہی نہیں رہی ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے 21 سینچری کا کہ ایک طرف اسرائیل جو ہے لائیو جینوسائیڈ کا، پیلسٹائن کا کوریج آ رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، مگر یہاں کے ظلم کو بھی جو ہے میوٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی نہ نظر آئے دنیا کے سامنے. تو یہ اس سے بھی ایک اگلی سٹیج پر جو ہے جینوسائیڈ پہنچ گیا ہے کہ ہم لوگ خود، نہ آپ نہ ہم ایگزیکٹ بتا بھی نہیں سکتے کہ وہاں کے حالات کتنے ایگریویٹ ہو گئے. اتنا زیادہ جو ہے کشمیری قوم کو چوک کر دیا گیا ہے. آج کے دن میں یہ بھی اپیل کروں گی، کیونکہ یہ پوری سیریز ہیں فیبرری کے اندر عظیم ہمارے شہداء کی. ویسے تو ہر دن ہی کشمیری قوم کا کوئی نہ کوئی جوان، کوئی نہ کوئی بچہ، عورت، کوئی نہ کوئی بزرگ کو شہید کیا گیا ہے، مگر ابھی جو 9 فیبرری کو 2013 کے اندر جو افضل گرو کو شہید کیا گیا تھا، ابھی ان کی برسی گزری ہے. ابھی 2 دن پہلے کی میں بات کر رہی ہوں، 2-3 دن پہلے. اور ابھی کل مقبول بٹ شہید کی برسی تھی 1984 میں، ان کو بھی اور افضل گرو کو 2013 کے اندر وہی تہاڑ جیل کے اندر پھانسی دے دی گئی. اور آج تک ان کی جو مارٹل ریمینز ہیں، جسد خاکی تک نہیں اپنے شہداء کی کشمیریوں کو مل سکتی کہ وہ ان کو بیری کر سکیں. اور ٹھیک اسی جیل کے اندر اس وقت یاسین صاحب بھی، اسی مقبول بٹ کی جو تہاڑ جیل کے ڈیتھ سیل کے اندر، یاسین صاحب پہ بھی وہی ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے، اور مارچ میں اگلی ان کی ہیئرنگ ہے ان کی پھانسی کی. تو یہ صورتحال ہے اس وقت بھی، جو کتنی دہائیوں پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ تھی. مگر آج کے دور میں جب دنیا میں انفلکس ہے انفارمیشن کی، ڈیجیٹل ورلڈ ہے، سوشل میڈیا کے تھرو ایک آپ نے پلک جھپکتے ہوئے بھی خبر آ جاتی ہے دنیا کے کسی بھی کونے کی. آپ ویژول سیکنڈز میں، 1 سیکنڈ میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں واٹ از ہیپننگ ان امریکہ، یورپ اور کینیڈا اور ان پیلسٹائن، اینی وے. بٹ واحد ایک خطہ ہے پوری دنیا میں
جس کو اتنا زیادہ کلوز کیا ہوا ہے, اتنا زیادہ اس کا سانس روکا ہوا ہے کہ خوشبو, جس طرح بھی ایک پکچر ہم لوگ پینٹنگز دیکھ رہے تھے تو پروفیسر صاحب نے بھی مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں کہ جو خوشبو کو قید نہیں کر سکتے وہ کسی کے NCA کے اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے یہاں پہ, اور جس طریقے سے جو ہاتھ جو ہیں خون سے بھرے ہوئے ہاتھ ہیں اور ادھر خون ٹپک رہا ہے شہیدوں کا, اور نیچے بول ہے ان ماؤں کا, ان بہنوں کا, ان بیٹیوں کا, ان بیویوں کا جن کے سہاگ لٹ گئے, جن کے جوان بچے جو ہیں وہ اس اسٹرگل کے اندر شہید ہو گئے. تو یہ ان شہیدوں کو بھی یہ ٹریبیوٹ ہے اس طرح کی جو پینٹنگز کے تھرو, اپنے آرٹ کے تھرو, اپنے ٹیلنٹ کے تھرو ہم ان بڑے بڑے مشنز کے اندر, تحریکوں کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ کوئی روایتی بات نہیں ہے, ایک بچے بچی نے, جو اسٹوڈنٹس نے اپنے دل سے جو ہے وہ یہاں پہ اپنا ٹریبیوٹ دیا. اور ایک بہت بڑا اس کے اندر کہ کشمیری بلڈ از ناٹ فار سیل, آکشن پہ نہیں لگا ہوا کشمیری خون. آپ ایک ہیش ٹیگ جو یہاں سے نکل رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کیلنڈرز بھی بنائے ہیں, انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں, پلیز بھی کیے ہیں. اسی طرح میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کا یوتھ, آزاد کشمیر کا یوتھ جو ہے اپنے سارے ٹیلنٹس کو یوز کرے اور اس کے تھرو اس تحریک کے اندر حصہ ڈالے. اور بہت بڑی بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کسی مشن کے لیے چوز کر لیتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سوئل پہ پیدا ہوں, پیلسٹائن کے اندر یا مقبوضہ کشمیر میں ہی پیدا ہوں, ادھر کا ہی آپ کا خون ہو تو آپ کے اندر یہ انسانیت جاگے. علامہ اقبال ایک کشمیری تھے جن کو پاکستان کا خواب آیا کہ پاکستان بنے گا, اور پھر جو اس کو وجود میں لانے کے لیے قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے چنا. ٹھیک اسی طرح کسی بھی پاکستانی کو ایک خواب آ سکتا ہے کہ ہم لوگ کشمیریوں کی آواز بنیں یا ہم ان کی آزادی کے اندر ان کی مدد کریں. تو چیزیں, آئیڈیاز جو بھی ہوتے ہیں خوابوں سے آتے ہیں. تو خواب دیکھنا, ڈریم کرنا, اور پھر ان ڈریمز کو پورا کرنا, اور ڈریم اور آپ کی جو انر وائس ہے میں سمجھتی ہوں دونوں بہت قریب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو ہم لوگوں کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. جتنا زیادہ وہاں پہ بیریئرز ہیں کشمیریوں پہ, ہمیں اتنی ہی شدت کے ساتھ جو ہے ہم نے اپنی آواز آگے لے کے جانی. اور میری والدہ کی 15 جنوری کو شہادت ہوئی ہے. یہاں پہ پوری دنیا میں ٹرانس نیشنل RSS کا ٹیرر نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے جس کے تھرو ان کو زہر دیا گیا. ہم لوگ بھی جو بھی کوئی بول رہے ہیں, جو تحریک کا فور فرنٹ فیس ہیں پوری دنیا میں, ان کے اوپر تھریٹس ہیں ہندوستان کی, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. مگر میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ چاہے میری والدہ کی شہادت, چاہے یاسین صاحب حق اور سچ کی جنگ کے لیے تہار کی ڈیتھ سیل میں وہ اپنی پھانسی گارڈ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. میں ہر اس کشمیری پہ, ہر اس انسان پہ فخر کرتی ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی قسمت میں جو یہ چیز دی کہ وہ انسانیت کی کسی نہ کسی طریقے میں جو ہے خدمت کریں اور قربانی کا جذبہ ڈالیں. تو پاکستان زندہ باد, تحریک آزادی کشمیر زندہ باد. ایک دفعہ پھر میں NCA کے سب اسٹوڈنٹس, ان کی فیکلٹی, جعفری صاحب اور ان سب کو جو ہے تہہ دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں, مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی طرف سے, ان کی یوتھ کی طرف سے. اور اسی طرح آپ اس مشن کو, اس شمع کو جلاتے رہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہے, اور اللہ ہمیں کبھی مایوس نہ کرے. بہت بہت شکریہ.